اور صبح صادق تک وہ قائم رہے گا۔ عرفات میں آپ نے جو وظائف پڑھنے ہیں، سب سے اہم اور افضل وظیفہ وہ ہے جو میرے آقا نے سرکار مدینہ نے فرمایا، افضل ما قلت انا والنبیون قبلی، سب سے افضل وظیفہ جو میں نے پڑھا ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے بھی پڑھا، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ بڑے شوق سے دل لگا کر، وہ جیسے ہمارے پنجابیوں کی مسئلہ ہے نا جی کہ ہاتھ کار نہیں دل یار نہیں، آدمی چاہے کتنا مشغول ہو لیکن دل اللہ کی طرف، اور اگر وہ دل سے نہیں کہہ رہا تو پھر وہ ایک رسم ہے پوری کر رہا ہے۔ اصل چیز کیا ہے کہ دل سے ہر بات نکلے، جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ تو سب سے افضل وظیفہ یہ ہے، یاد کر لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اور اس کے بعد 100 دفعہ کم از کم، ویسے تو 1000 دفعہ پڑھیں لیکن کم سے کم 100 دفعہ درود ابراہیمی جو ہے وہ پڑھیں، جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ باقی بھی بہت سارے درود شریف ہیں، لیکن باقی کوئی ایسا درود نہیں جو حضور نے خود بھی پڑھا ہو۔ یہ درود شریف ہے جو آپ نے خود بھی پڑھا ہے اور اپنی امت کو بھی سکھایا ہے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ کم از کم 100 دفعہ۔ اور اسی طرح سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ بھی کم از کم 100 دفعہ آپ نے پڑھنی۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ نے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی کم از کم 100 دفعہ۔ اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بھی کم از کم 100 دفعہ پڑھیں۔ اور پھر جب دھوپ برداشت کرنے کے قابل ہو جائے تو دھوپ پہ کھڑے ہوں اور رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ کے آگے فریاد کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، والدین کے لیے، اقارب کے لیے، ارحام کے لیے، تمام عالم کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں۔ اور جتنی دیر کھڑے ہو سکیں وہ اچھی بات ہے، لیکن اگر تھک جائیں یا دھوپ کا زیادہ اثر ہو تو سائے میں آگے بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر کر کے پھر کھڑے ہو جائیں۔ اور اسی طرح یہ سارے وظائف جو ہیں وہ پڑھتے رہیں۔ اگر آپ سے ہمت ہو سکے تو مسجد نمرہ میں امام کے پیچھے جا کے نماز بھی پڑھیں اور حج کا خطبہ بھی سنیں، لیکن یاد رکھیں کہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کو اپنے مکتب کا کارڈ جو ہے وہ محفوظ رکھنا چاہیے، اور اسی طرح اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا کیمپ کس روڈ پہ ہے، مینا میں کہاں ہے اور عرفات میں کہاں ہے۔ یہ کارڈ اگر ہوگا
تو آپ بھولیں گے نہیں. اگر بھول بھی جائیں تو جتنے پولیس والے کھڑے ہیں کسی کو بھی دکھا دیں تو فوراً آپ کو پہنچا دیں گے. کیونکہ انسان ایک عجیب یعنی محشر کا میدان ہوتا ہے کہ ساری جدھر نظر جائے خیمے ہی خیمے ہیں اور لوگ ہی لوگ ہیں. تو کبھی کبھی آدمی کا دماغ بھی کام نہیں کرتا. ہم جا رہے تھے حج پہ، بس میں تھے، اور اس سال حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ بھی حج میں ہمارے ساتھ تھے. وہ اکثر حج ہمارے ساتھ ہی کرتے تھے. تو راستے میں جاتے ہوئے میں نے عرض کیا کہ میں نے کہا حضرت ہمارا کیمپ جو ہے آگے بالکل نزدیک ہے، تو میں یہاں اتر جاتا ہوں تاکہ کوئی جوس وغیرہ کوئی چیزیں جو ہے میں لے لوں. میں نے کہا اللہ کے بندے مت اترو، پھر بھول جاؤ گے. میں نے کہا حضرت کیا بھول جاؤں گا، میں یہاں پیدا ہوا، ساری زندگی میری یہاں گزری، بنا عرفات کے کہفوں پہ ہماری راتیں گزرتی تھی، تو اب میں بھول جاؤں گا. آپ نے ناراض ہو کے کہا اچھا تمہاری مرضی. میں بس سے اتر گیا، بس چل پڑی. اب جناب میں نے وہ چیزیں تو لے لی، لیکن مجھے سمجھ ہی نہ آیا کہ ہمارا کیمپ کہاں ہے. میں نے بڑی کوشش کی وہ اپنی ضد کی بنا پر کہ کسی سے نہ پوچھوں. میں نے بڑا تلاش کیا کہ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا. آخر مجبور ہو کر میں نے پولیس والے سے پوچھا. تو اس نے کہا اللہ کے بندے یہ سامنے جو کیمپ ہے کیا پوچھ رہے ہو. تو وہاں یعنی ہم جیسے لوگ بھی بھول جاتے ہیں. یہ نہ سمجھے کہ بھئی اور جو پہلی دفعہ آئے ہیں ان کا تو اعتبار ہی کوئی نہیں. اور خاص طور پہ ایک بات اور یاد رکھ لیں جس کے بارے میں بڑی غفلت کرتے ہیں. ہماری بہنیں بیٹیاں جب حج کے لیے تیاری کرتی ہیں تو ایک سفید رنگ کا رومال باندھتی ہیں سر پہ، اور وہ سمجھتی ہے کہ میں یہ احرام باندھ رہی ہوں. حالانکہ عورت کے لیے کوئی احرام نہیں ہوتا. اور اس سے بڑی غلطی جو ہے کہ نماز پڑھنے کا وقت ہے تو مسح اس کے اوپر کر دیتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وضو نہیں ہوگا. جب وضو نہیں ہوگا تو نماز ہی نہیں ہوگی. ان کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوتا ہے کہ میں نے اگر یہ کپڑا کھولا نا تو میرا احرام ختم ہو جائے گا. حالانکہ یہ بے وقوفی ہے. تجھ کو باندھ